سونک انٹرپرائزز اولیاء اللہ، سرمد شہید اور دجال آنے والا ہے کے بعد اب پیش کرتے ہیں دوزخ میں کیا ہوگا۔ برادران اسلام، میرے عزیز دوستو، آج ہم دوزخ سے متعلق آیات مقدسہ اور احادیث سے مبارکہ کا کچھ حصہ پیش کر رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف دھندوں میں پھنس کر انسان پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ زیب و زینت، کسب معاش اور دنیا کی رنگینیاں انسان کو اپنی طرف کھینچ کر آخرت سے غافل بنا دیتی ہیں۔ اس لیے ابن آدم ایسے اعمال کر بیٹھتا ہے جو بجائے جنت کے جہنم میں لے جانے کا سبب ہوتے ہیں۔ شیطان ازلی دشمن ہے۔ اس نے راندہ درگاہ ہوتے وقت کہا تھا، اللہ اگر تو نے مجھے مہلت دے دی روز قیامت تک تو میں اس کی یعنی آدم کی اولاد کو اپنے بس میں کر لوں گا، بجز ایک قدر قلیل یعنی ایک گروہ کے ارشاد ہوا، چل نکل جا، جو کوئی بھی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو بے شک تم سب کے لیے سزائے جہنم سزا ہے پوری۔ وہ پورا زور اسی پر صرف کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کے فریب سے بچاتے ہیں۔ اس کا دام ان پر نہیں چلتا۔ فرمایا، بے شک جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا ذرا قابو نہ چلے گا۔ اس کا کچھ بھی قابو ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لے آئے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ بہرحال انسان فطرتاً کمزور ہے، بڑی جلدی شیطان اور اس کی ذریت کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور اپنا دین اور آخرت سب خراب کر بیٹھتا ہے، منزل مقصود سے دور ہو جاتا ہے اور شیطان کا معاون بنتا ہے۔ نفس کا کام ہی برائی میں لگانا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک نفس تو بری ہی بات کا بتلانے والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جہنم کیا ہے؟ لیجئے اس کا ایک مختصر بیان سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایسی خطرناک آگ تیار کر رکھی ہے کہ انہیں جلا کر بھون دے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کے ساتھ کفر کیا ہم انہیں عن قریب دوزخ کی آگ میں جھونکیں گے۔ جب کبھی ان کی جلدیں پک جائیں گی ہم ان کی جلدوں کو بدل کر دوسری کر دیا کر دیں گے تاکہ وہ برابر تازہ عذاب چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری چھوڑ کر کفر و فسق کا ارتکاب کرنے کے لیے بجائے جنت کے باغوں اور نعمتوں کے کھانے کو زقوم دیا جائے گا۔ مجبوراً اسی سے پیٹ بھریں گے، پینے کو گرم پانی ملے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بھلا یہ دعوت بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس کو کافروں کے لیے موجب آزمائش بنایا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو دوزخ سے نکلتا ہے، اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سانپ کے پھن، تو وہ لوگ اس سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر انہیں کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا، پھر آخر ٹھکانہ ان کا دوزخی کی طرف ہوگا۔ بے شک زقوم کا درخت بڑے مجرم کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ کی طرح پیٹ میں کھولے گا، تیز گرم پانی کی طرح اس کو پکڑے گا، گھسیٹتا ہوا دوزخ کے بیچ تک، پھر اس کے سر کے اوپر گرم پانی کا عذاب نازل کرو۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے۔ جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے، گرم پانی، پیپ،
لہو اور طرح طرح کے عذاب ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ بات ہو چکی اور سرکشوں کے لیے بے شک برا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ، اس میں وہ داخل ہوں گے سو وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ موجود ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ، سو یہ لوگ اسی کو چکھیں اور اس کی جنس سے طرح طرح کی چیزیں۔ دوستو، ان کے لیے گرم ہوائیں، گرم پانی، گرم سایہ تیار ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ جو بائیں والے ہیں، وہ بائیں والے کیسے برے ہیں، لو کی لپیٹ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرد بخش۔ وہ لوگ اس کے قبل بڑے خوشحال تھے۔ جو لوگ مال و دولت جمع کرتے ہیں اس کا حق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ مال ان کو داغنے کا ذریعہ بنے گا۔ ارشاد فرمایا، اور جو لوگ کہ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، آپ انہیں ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ اس روز جب کہ اس سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ یہی وجہ ہے وہ جسے تم اپنے واسطے جمع کرتے رہے تھے، سو اب مزہ چکھو اپنے جمع کرنے کا۔ جہنم کی آگ کی آواز اور چنگھاڑ دور سے سنائی دے گی، انہیں وہاں تنگ و تاریک کوٹری میں باندھ کر ڈال دیا جائے گا، تباہی اور بربادی کو پکاریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اس کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے دوزخ تیار کر رکھی ہے، وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا جوش و خروش سنیں گے، اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو۔ برادران اسلام، وہاں موت نہ آئے گی، نہ عذاب میں کوئی کمی ہوگی، چیخیں گے، چلائیں گے، وعدے کریں گے، لیکن ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کی قضا آئے گی کہ مر ہی جائیں، اور نہ ان سے دوزخ کا عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا۔ ایسی ہی سزا ہم ہر کافر کو دیتے ہیں، اور وہ اس کے اندر چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو نکال، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس میں جس کو سمجھنا ہوتا سمجھ لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا؟ سو مزہ چکھو کہ ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں، گلے میں طوق پڑے ہوں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، جہنم میں گھسیٹا اور آگ کا ایندھن بنایا جا رہا ہوگا۔ وہاں ان کا کوئی مددگار اور ساتھی نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں نے اس کتاب کو جھٹلایا اور اس چیز کو بھی جسے دے کر ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا تھا، سو ان کو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے جبکہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، ان کو گھسیٹتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی میں لے جایا جائے گا، پھر یہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ غیر اللہ کہاں گئے جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے؟ وہ کہیں گے، وہ سب تو ہم سے غائب ہو گئے، بلکہ ہم تو کسی کو بھی اس سے قبل نہیں پکارتے تھے۔ اللہ اسی طرح کافروں کو گمراہی میں رکھتا ہے، ہم نے ہی
کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ دوستو، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان بھی ہوں گے، پتھر بھی، اس پر بڑے سخت قسم کے فرشتے مقرر ہوں گے، حکم الہی کے تابع ہوں گے۔ اس لیے خود اپنے آپ کو بھی اس سے بچائیے اور اہل و عیال کو بھی۔ کفار معذرت بھی کرنا چاہیں گے تو کسی قسم کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس پر تندخو بڑے مضبوط فرشتے مقرر ہیں۔ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو وہ ان کو حکم دیتا ہے، اور جو کچھ حکم دیا جائے اسے فوراً بجا لاتے ہیں۔ اے کافرو، آج کچھ عذر معذرت مت کرو، تمہیں سزا بس اسی کی مل رہی ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ لہذا اے غافل انسان، دنیا کے چکر میں مت پڑ، آخرت کی فکر کر۔ اس اللہ جل شانہ کا فرما بردار بندہ بن جو تیرا خالق، مالک اور رزاق ہے، جس نے سارے عالم کو پیدا کیا، جنت دوزخ کو بنایا، بڑا عادل ہے۔ جنت کی طرح جہنم بھی موجود اور پیدا شدہ ہے۔ اہل حق کا یہی مذہب ہے۔ عقلاً بھی جہنم کا وجود ضروری ہے، اس لیے کہ نیک اور صالحین عام طور سے دنیا میں ابتلا اور پریشانیوں میں گرفتار رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صاحب نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے بڑی محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر پے در پے فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا میں فقر و فاقہ، تکلیف، بیماریاں اور پریشانیوں میں گرفتار رکھتے ہیں تاکہ انہیں آخرت میں درجات عالیہ عطا فرمائیں۔ جنت کی بے شمار لافانی نعمتوں کے وہ مستحق بنے اور کندن بن کر دنیا سے سیدھے جنت میں پہنچ جائیں۔ ان صالحین اور نیکوکاروں کے لیے یہ سب کچھ ذخیرہ آخرت بنتا ہے۔ اس کے برخلاف عام طور سے کافر، فاسق، فاجر دنیا میں مزے کرتے ہیں، عیش و عشرت میں غرق رہتے ہیں، روپے پیسے کی ان کے پاس ریل پیل ہوتی ہے، باوجود کفر و عصیاں کے ان پر دینوی انعامات کی بارش ہوتی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ سب نعمتیں دنیا میں استعمال کر چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے ارشاد باری ہے کہ تم اپنی لذت کی چیزیں سب دنیا ہی میں حاصل کر چکے اور ان کا خوب مزہ اٹھا چکے، سو آج تمہیں ذلت کی سزا دی جائے گی۔ برادران اسلام، جب صحابہ کرام پر فتوحات کا دروازہ کھلا تو انہیں یہ ڈر ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جہاد، قربانی اور حسنات کا صلہ ہمیں دنیا میں ہی مل جائے۔ کافروں اور بدکاروں کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے، طرح طرح کی تکلیف اور مصائب اور آلام ہیں۔ اللہ جل شانہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ دنیاوی تکلیف کے بدلے مومنوں کو جنت میں داخل فرمائے، اور فاسق اور فاجروں نے دنیا میں مزے اڑا لیے، ان کے کیے کی سزا انہیں جہنم میں ضرور ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑا عادل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے سے پہنچتی ہے، اور نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ دوستو، اس لیے جنت اور جہنم کا وجود عقل کے تقاضے کے عین مطابق ہے، اور اسی پر قرآن کریم کی یہ آیت
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آئندہ آنے والی احادیث مبارکہ صاف صاف دلالت کرتی ہیں۔ اے دنیا کے چکروں میں پھنسنے والے اور فکر آخرت سے غافل، کب تک ان دھندوں میں پھنسے رہو گے؟ فکر فردہ نہ کرو گے؟ آنکھ بند ہوتے ہی تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی۔ جیسے ہی قبر میں رکھے جاؤ گے تو یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ اس لیے یہ چند روزہ زندگی احکام خداوندی کے مطابق گزار لو، آخرت کی فکر کر لو، ورنہ سوائے حسرت اور افسوس اور ناکامی اور رسوائی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایسے اعمال کر لو جو جہنم سے بچائیں اور جنت میں لے جانے والے ہوں۔ یاد رکھو، ہر شخص کو جہنم کے پاس سے گزرنا ہے، چونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا گزر اس تک نہ ہو۔ یہ آپ کے پروردگار کا فیصلہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ کوشش کرو کہ وہاں سے صحیح سالم گزر جاؤ اور جہنم میں گرنے والوں کے ساتھ وہاں نہ گرو۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ سوچ لو کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی ہر چیز فانی ہے، آخرت باقی ہے اور جنت ابدی ہے، وہاں کی ہر چیز ابدی ہے، لہذا ابدی کے حاصل کرنے کے لیے فانی کو چھوڑ دو۔ جہنم سے لازمی گزرنا ہے، نجات ملے گی یا نہیں اس کا تو ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ذرا سوچو تو، کیسی خطرناک تباہ کن بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے ہوں گے، سانپ، بچھو، اژدہے ہوں گے، ہتھوڑے، کوڑے، گرز، توق اور زنجیریں ہوں گی۔ ایذا اور تکلیف دینے والی کون سی ایسی چیز ہے جو وہاں نہیں ہوگی؟ پھر تم ان لوگوں میں سے بننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جو انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، یا وہ جن کے بارے میں فرمایا پھر انہیں ہم نجات دے دیں گے، جو اللہ سے ڈرتے تھے اور ظالموں کو اسی میں پڑا رہنے دیں گے، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ برادران اسلام، ذرا غور تو فرمائیے، قیامت کے روز کیا حال ہوگا؟ اس وقت کیا حال ہوگا جب سب لوگ پریشان حال ہوں گے، کوئی پسینوں میں ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پیٹ تک، کوئی گلے تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنی فکر میں لگا ہوگا۔ مجرمین پر تاریکی چھا جائے گی، شعلہ مارتی ہوئی آگ گھیر لے گی، وہ تباہی اور ہلاکت کا یقین کر لیں گے۔ لوگ گھٹنے کے بل بیٹھ جائیں گے۔ ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا، فلاں بن فلاں کہاں ہے، جس نے دنیا میں امیدوں اور آرزوؤں اور خواہشات کے سہارے زندگی گزار دی، بدعملی، گناہ اور نافرمانیاں کرتا رہا۔ لوہے کے ہتھوڑوں سے اس کو ماریں گے، برا بھلا کہیں گے اور سخت عذاب کے لیے گھسیٹ کر لے جائیں گے اور جہنم میں یہ کہہ کر ڈال دیں گے، لے اس کا مزہ، تو بڑا معزز اور مکرم ہے نا۔ وہاں طرح طرح کے عذاب ہوں گے، وہاں سے خلاصی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، تباہی اور بربادی سامنے ہوگی، چیخیں گے، چلائیں گے، دعائیں مانگیں گے، وعدے کریں گے، لیکن سب بے سود، اور جواب ملے گا، دھتکارے ہوئے اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ دوستو، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، ہر طرف وہی ہوگی۔ کھانا بھی آگ کا، پانی بھی آگ کا، لباس بھی آگ کا، بستر بھی آگ کا، ان کے کپڑے، سب کچھ آگ کا، زیادہ گرم اور آگ کو بھڑکانے والا بن جائے گا ہر کپڑا۔ آگ میں بے تاب اور بیزار ہوں گے،
ہانڈی کی طرح پک رہے ہوں گے، منہ سے چیخ و پکار اور ہلاکت و بربادی کی بد دعا کرتے ہوں گے۔ پیاس کی وجہ سے جگر شق ہو جائے گا، روتے روتے آنکھیں بہہ کر رخساروں پر نکل پڑیں گی، چہرے کا گوشت ختم ہو جائے گا، کھال پک جائے گی، لیکن یہ ان کو عذاب مستقل ہوتا رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب کبھی ان کی جلدیں پک جائیں گی، ہم ان کی جلدوں کو بدل کر دوسری کر دیا کریں گے تاکہ وہ برابر تازہ عذاب چکھتے رہیں۔ تو دوستو بتلائیے اس وقت کیا حال ہوگا جب چہرے جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، آنکھیں اندھی، زبانیں گنگ ہو چکی ہوں گی، کمر ٹیڑھی اور ہڈیاں ریزہ ریزہ، کان ختم، کھال ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہوگی، ہاتھ گلے میں باندھ دیے جائیں گے، چہرے کے بل چلیں گے، لوہے کے کانٹے آنکھوں اور منہ میں لگ رہے ہوں گے، سانپ بچھو ڈس رہے ہوں گے۔ ایک ایسی وادی ہوگی جس سے جہنم بھی روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگے گی۔ دوستو جہنم میں ایک کھائی کا نام حاویہ ہے، وہ اتنی ہی گہری ہوگی جتنی خواہشات ہوتی ہیں، جیسے خواہشات کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح اس وادی کی بھی کوئی انتہا نہیں، وہ نہایت گہری وادی ہے۔ ہر شخص کو اس کے گناہوں کے اعتبار سے سزا دی جائے گی۔ جس شخص کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا وہ ہوگا جسے آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے جن سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پکے گا۔ بھلا جس کو سخت عذاب ہوگا اس کا کیا حشر ہوگا؟ دنیا میں آگ میں انگلی ڈال کر اندازہ کر لیجئے کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر یہ تو دنیا کی وہ آگ ہے جو اس آگ کا 70واں حصہ ہے، اسے بھی 70 مرتبہ پانی میں ڈال کر بجھایا گیا ہے، تب دنیا والوں کے استعمال کے قابل ہوئی، لیکن پھر بھی اس کی ذرا سی لپٹ انسان کو جھلسا دیتی ہے، آبلہ ڈال کر جسم کو سوزش اور الم میں مبتلا کر دیتی ہے، شکل و صورت بگاڑ دیتی ہے۔ جہنم نہایت شدید، سخت اور خوفناک اور ایسی گرم ہے کہ اسے خود پروردگار عالم سے اپنی شدت حرارت کی شکایت کرنا پڑی اور اسے گرمی کم کرنے کے لیے 2 سانسیں لینے کی اجازت دی گئی۔ بھلا آگ خود اس کی شدت سے پناہ مانگ رہی ہے تو اس میں ڈالے جانے والوں کا کیا حال ہوگا؟ جس کو اس میں ایک غوطہ دے دیا گیا وہ دنیا کی ان تمام آسائشوں نعمتوں کو بھول جائے گا جن میں وہ دنیا میں غرق رہا ہوگا۔ ہم دنیا میں دنیاوی آگ سے کس قدر بچتے، ڈرتے اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے کیسی کیسی حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ موہوم آگ سے بچنے کے لیے آگ کا بیمہ کرایا جاتا ہے، گھر اور گاڑیوں میں آگ بجھانے کے آلات رکھے جاتے ہیں۔ تو دوستو کیوں نہ ہم جہنم کی آگ سے بچنے کا بیمہ کرا لیں، پیش بندی کر لیں، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو اس آگ سے محفوظ رکھ لیں۔ آج معاملہ بہت آسان اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے اختیار کیے جائیں، گناہوں نافرمانیوں سے بچا جائے اور پہلے سے ہوشیار رہا جائے۔ حضرت احمد بن حرب فرماتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص دھوپ سے بچنے کے لیے سائے کو ترجیح دیتا ہے، پھر بھلا جنت کو آخرت پر ترجیح کیوں نہیں دیتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کتنے ہی صحیح، تندرست اور توانا جسم، خوبصورت چہرے اور فصیح زبانیں دوزخ میں چیخ چلا رہی ہوں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میں دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، بھلا دوزخ کی آگ کی گرمی کیسے برداشت کروں گا؟ آپ کی رحمت کی آواز برداشت نہیں کر سکتا تو پھر بھلا عذاب کی آواز کیسے برداشت کروں گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے،
کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری یعنی دنیاوی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، یہی آگ کافی تھی، مزید اور کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا، وہ جہنم کی آگ اس آگ سے 69 درجے زیادہ سخت ہے۔ ان اجزاء میں سے ہر جزو دنیاوی آگ کی طرح ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ 70 کے عدد سے مخصوص یہ عدد مراد نہیں ہے، بلکہ 70 یا 100 وغیرہ کے عدد سے کثرت مراد ہوتی ہے، اور اس میں مبالغہ مقصود ہوتا ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ سخت اور تیز ہوتی، تاکہ خدا اور بندے کے عذاب اور سزا میں فرق ہو جائے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے نمونے کے طور پر آگ کو ظاہر فرمایا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ دنیا میں دیا جانے والا سب سے سخت عذاب آگ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو نمونے کے طور پر ذکر کر دیا گیا ہے۔ اگر دوستیوں کے سامنے دنیا کی آگ کر دی جائے تو وہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے دنیا کی آگ میں کود پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70 مہاریں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ اس سے جہنم کی شدت، تیزی اور ہولناکی بیان کرنا مقصد ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دوزخیوں میں سب سے کم درجے عذاب والا شخص وہ ہوگا جسے آگ کے 2 جوتے اور تسمے پہنائے جائیں گے، جن سے اس کا دماغ اس طرح پکے گا جس طرح ہانڈی جوش مارتی ہے۔ وہ یہ سمجھے گا کہ اس سے سخت عذاب کسی کو نہ دیا گیا ہوگا، حالانکہ وہ ان میں سب سے کم درجے عذاب والا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دوزخیوں میں معمولی عذاب والا شخص ابو طالب ہوں گے، جنہیں 2 جوتے پہنائے جائیں گے جن سے ان کا دماغ پک رہا ہوگا۔ عذاب کی یہ کمی دوسرے عذابوں کے مقابلے میں ہوگی، جیسا کہ اس سے پہلے والی حدیث سے ظاہر ہے۔ اس عذاب میں ابو طالب اور دوسرے لوگ برابر کے شریک ہوں گے، یا اوروں کی بنسبت ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی، جو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت اور نصرت کا بدلہ ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت کے روز دوزخ والوں میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں بڑے ناز و نعمت اور عیش و عشرت میں تھا، اور اسے دوزخ میں ایک غوطہ دیا جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا، اے ابن آدم، تم نے کبھی اچھائی بھی دیکھی ہے؟ کیا تم نے کبھی نعمت کا مزہ چکھا ہے؟ وہ کہے گا، نہیں بخدا میرے پروردگار، نہیں، یعنی عذاب کی شدت اسے دنیا کی تمام نعمتیں بھلا دے گی۔ پھر جنت میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں نہایت خستہ حال رہا ہوگا، اسے جنت میں غوطہ دیا جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تم کبھی خستہ حالی کا شکار رہے ہو؟ کیا تم پر کبھی سختی کے دن گزرے ہیں؟ وہ کہے گا، جی نہیں، اے پروردگار، مجھ پر خستہ حالی کبھی نہیں گزری اور میں نے سختی کا منہ کبھی نہیں دیکھا۔ عذاب کی سختی اور شدت اس شخص کو دنیا کی تمام
ناز و نعمتیں اور آسائشیں بھلا دے گی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ دنیا میں وہ کتنی نعمتوں سے کھیلتا تھا۔ واقعی وہ عذاب ہی ایسا سخت ہوگا۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے اور ہم سب کو گناہوں سے بچائے۔ اس کے برعکس جنتی جب ان نعمتوں کو دیکھے گا تو تمام تکلیف بھول جائے گا۔ واقعتاً جنت کی نعمتیں ہی ایسی ہیں، ایسی کہ تمام آلام، مصائب، تکلیف کو بھلا دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا مستحق بنائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ برادران اسلام، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ قیامت کے روز دوزخ میں سب سے کم درجے عذاب والے سے فرمائیں گے، اگر تمہیں روئے زمین کی تمام چیزیں دے دی جائیں تو کیا تم انہیں اپنے عذاب کے بدلے میں دے دو گے؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ فرمائیں گے میں نے تم سے اس سے بھی معمولی سی چیز کا اس وقت مطالبہ کیا تھا جب تم حضرت آدم کی پشت میں تھے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، لیکن تم نے اس سے انکار کیا اور میرے ساتھ شرک کیا۔ یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے تو تمہیں وہاں سے نکال کر تم سے عہد و پیمان لیا تھا، تم نے عہد کیا تھا، لیکن تم جب دنیا میں آئے تو اسے بھلا بیٹھے اور میرے ساتھ کفر و شرک کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں کافر کے دونوں کاندھوں کے درمیان کا حصہ تیز رفتار سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر اور اس کی کھال 3 دن کی مسافت کے برابر موٹی ہوگی۔ جہنم میں کافروں کے جسم لمبے تڑنگے کر دیے جائیں گے تاکہ جتنا جسم چوڑا اور بڑا ہوگا عذاب کی شدت اتنی ہی زیادہ محسوس ہوگی، تو ان کے کفر و بدعمالیوں کی سزا کے لیے ان کے جسموں کو طول و عرض میں بڑھا دیا جائے گا۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ صرف کافروں کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ احادیث میں آتا ہے کہ متکبروں کو چیونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا، البتہ ان کی شکل و صورت انسان کی سی ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافروں کو چیونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے اور لوگوں کے پاؤں تلے روندے جائیں۔ پھر جب جہنم میں داخل کیا جائے گا تو ان کے جسم خوب لمبے چوڑے کر دیے جائیں گے۔ یہی حال داڑھ اور کھال کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جیسا چاہیں کر سکتے ہیں، انہیں تو ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، دوزخ کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا جاتا رہا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا جاتا رہا حتیٰ کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا جاتا رہا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی، چنانچہ اب وہ کالی سیاہ اور تاریک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کافر کی کھال 42 ہاتھ کے برابر اور اس کی داڑھ احد کے پہاڑ کے برابر، اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کا مقام اتنا بڑا ہوگا جتنی مسافت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صعود آگ کا پہاڑ ہے، اسے 70 سال تک اس پر چڑھایا جائے گا، پھر
اس طرح اسے 70 سال تک نیچے گرایا جائے گا، اس کے ساتھ ایسا ہمیشہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اس صعود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ وہ کیا چیز ہے۔ آپ نے بتلایا کہ وہ آگ کا پہاڑ ہے، اسے ہمیشہ ہمیشہ یہی عذاب دیا جائے گا کہ اوپر چڑھے گا پھر وہاں سے نیچے گرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کافروں کے سروں پر گرم پانی ڈالا جائے گا، اس کی گرمی سر سے پیٹ تک پہنچے گی اور آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی اور وہ پاؤں سے نکل جائیں گی، اور اس کے بعد اس شخص کو پھر پہلے کی طرح کر دیا جائے گا، یعنی وہ ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ اس سے آنتیں وغیرہ کٹ کر بہہ جائیں گی۔ یہ عذاب اس شخص کو ہمیشہ دیا جاتا رہے گا، اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا جائے گا، پھر یہ عذاب ہوگا، پھر ٹھیک کر دیا جائے گا، اور پھر یہی عذاب جاری رہے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان مبارک یعنی اور اسے پیپ لہو پانی پلایا جائے گا، وہ اسے گھونٹ گھونٹ پیے گا، یعنی اسے اس کے منہ کے قریب کیا جائے گا تو وہ اسے ناپسند کرے گا، پھر جب اسے اس کے قریب کر دیا جائے گا تو اس کا چہرہ جھلس جائے گا اور اس کے سر کی کھال گر پڑے گی، پھر جب وہ اسے پیے گا تو اس کی آنتیں کٹ کر پچھلے راستے سے نکل پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کھولتا ہوا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، وہ ان کی اتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ مزید فرمایا، اور اگر وہ کافر فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، چہروں کو بھون ڈالا جائے گا، کیسا برا ہوگا وہ پانی۔ دوستو، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اس کے رسولوں کی حکم عدولی، آخرت کی رسوائی، عذاب اور طرح طرح کے مصائب کا ذریعہ بنتی ہے۔ عذاب کی مختلف قسمیں ہوں گی، جن میں سے ایک یہ بھی ہے چاروں ناچار کھولتا پانی پینا پڑے گا جس سے آنتیں کٹ کر بہہ جائیں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، دوزخ کے خیمے 4 دیواری والے ہیں، ہر دیوار کی موٹائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر دوزخیوں کے پیپ و لہو کا ایک ڈول بھی دنیا میں ڈال دیا جائے گا تو تمام دنیا بدبودار ہو جائے گی۔ بھلا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اسے پئیں گے، جن کے درمیان وہ ہر وقت پڑے رہیں گے۔ اس عذاب کے ساتھ اور بھی مختلف قسم کے عذاب ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو جو اس کے ڈرنے کا حق ہے، اور جان نہ دینا بجز اس حال کے کہ تم مسلم ہو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، وہ یعنی جہنمی چہرے کے جلنے کی وجہ سے تیوری چڑھے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا، دوزخ کی آگ کافر کو جلا ڈالے گی، جس کی وجہ سے اوپر کا ہونٹ سکڑ کر درمیانے سر تک پہنچ جائے گا اور نچلا ہونٹ لٹک کر ناف سے نیچے لٹک جائے گا، یعنی ان کی شکل بڑی بھیانک
اور ہیبت ناک بن جائے گی۔ دنیا میں دین اسلام قبول کرنے سے اشکبار اور ناک بھون چڑھانے کی آخرت میں یہ سزا دی جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لو، اس لیے کہ دوزخی دوزخ میں روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر نالے کی طرح بہیں گے، پھر آنسو خشک ہو جائیں گے اور خون کے آنسو روئیں گے جس سے آنکھیں زخمی ہو جائیں گی۔ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ چلنے لگیں گی، یعنی اس سے قبل کہ اپنی بد اعمالیوں، گناہوں اور نافرمانیوں پر آخرت میں رونا پڑے اور خون کے آنسو بہانے پڑیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ دنیا میں خوف خدا سے رو اور گناہوں سے بچو۔ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار کرو اور اسے توبہ کے آنسوؤں سے دھو ڈالو، ورنہ پھر روتے روتے خون کے آنسو تک بہانا اور آنکھیں زخمی کرنا بھی کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ محترم سامعین کرام، دوزخ کے احوال آپ نے سن لیے۔ اس کے بارے میں وارد آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ کا یہ کچھ حصہ ہے، تفصیل کے لیے کتب احادیث کا مطالعہ کیجیے۔ یہاں اتنا حصہ پیش کیا گیا ہے جو عبرت اور بصیرت کا ذریعہ بنے اور ہم سب کو اس سے دور رکھنے اور اس کے باعثیوں کے اعمال اختیار کرنے میں رکاوٹ بنے۔ اب جب کہ آپ سن چکے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان اعمال سے بچیں جو اس تباہی کے گھر تک پہنچانے والے ہوں اور ان کو اختیار کریں جو اس سے دور کرنے والے ہوں۔ ایک روایت میں ہے، جو شخص 3 مرتبہ اللہ سے جنت مانگے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیجئے، اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے تو جہنم کہتی ہے، اے اللہ اسے جہنم سے بچا لیجئے۔ نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا قصداً تارک بعض ائمہ کے یہاں کافر ہو جاتا ہے۔ فرض نماز جماعت سے ادا کرنی چاہیے، خصوصاً جمعہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا حائل ہے، گویا نماز چھوڑنا سخت گناہ ہے اور کفر کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو شخص 3 جمعے چھوڑ دے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کا حکم دینا چاہیے، جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز نہ پڑھنے پر مارنا بھی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ قیامت کے روز قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ جو شخص قصداً نماز چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بری ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی عہد و پیمان اور امان نہیں ہوتا۔ نماز کو اس کے وقت سے مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے حضرات نماز تو پڑھتے ہیں لیکن تاخیر سے پڑھتے ہیں یا مکروہ وقت میں جلدی جلدی ٹرخا دیتے ہیں۔ اسے منافق کی نماز قرار دیا گیا ہے۔ خاص طور سے عصر میں ایسا ہوتا ہے، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا اس کے اہل و عیال اور مال و دولت کو چھین لیا گیا ہو۔ روزے کا نہ رکھنا۔ بہت سے مرد اور عورتیں رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتے، یہ بھی بہت سخت گناہ ہے اور موجب عذاب جہنم ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس نے بلا عذر اور مرض ایک روزہ بھی چھوڑا اس کی تلافی ساری زندگی روزے رکھ کر بھی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا، 2 آدمی آئے، میرا کاندھا پکڑ کر مجھے ایک سخت ترین پہاڑ پر لے گئے۔ مجھ سے کہا چڑھیے، میں نے کہا میں اس پر نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ پھر میں اس پر چڑھا
جب پہاڑ کے وسط میں پہنچا تو سخت قسم کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یہ دوستیوں کا واویلا ہے۔ پھر مجھے آگے لے گئے۔ میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کو ٹانگوں کے بل لٹکایا گیا تھا، ان کے منہ چوئے ہوئے تھے، ان سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے، یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روزہ کھانے والوں کی دوزخ میں ایسی دردناک حالت دکھائی گئی کہ درد و الم میں گرفتار ہیں، کتے کی طرح بھونک رہے ہیں، فریاد رسی چاہتے ہیں لیکن کوئی مددگار نہیں، کنڈوں کے ذریعے الٹے لٹکے ہوئے ہیں، خون بہہ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس لیے روزہ نہ رکھنے سے بچنا چاہیے اور جہنم کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ زکوٰۃ نہ دینا۔ زکوٰۃ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ جو شخص صاحب نصاب ہو اسے سال گزرنے پر اپنے مال کی زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے ادا کرنی چاہیے۔ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، قیامت کے روز اس مال کو آگ کی تختیاں بنا کر اس سے اس شخص کے پہلو، پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا۔ اگر جانور ہوں، ان کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی تو وہ جانور اسے روندیں گے۔ میرے عزیز دوستو، جو کام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، دکھاوا اور نام و نمود مقصود نہ ہو۔ ریاکاری کی وجہ سے نیکی برباد ہو جاتی ہے، اور قیامت کے روز ریاکاروں سے کہا جائے گا کہ جاؤ، جن کو دکھانے کے لیے اعمال کرتے تھے ان سے اجر و ثواب طلب کرو۔ ریاکاری کے لیے نماز روزہ بھی شرک بن جاتا ہے۔ دوستو، جھوٹ ہلاک کرتا ہے اور سچائی نجات دلاتی ہے۔ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ رحمت اس کے اس گندے بدبودار فعل کی وجہ سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دوستو، وعدہ خلافی سے بچیں۔ شریف آدمی جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، منافق وعدہ خلافی کیا کرتا ہے، ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ قرآن کریم اور احادیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے۔ غیبت سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس کو گوارا کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے ضرور ہی تمہیں کراہت آتی ہے۔ دوستو، آج ہر طرف اس کا دور دورہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی میں کوئی عیب ہو اور اسے ذکر کیا جائے تو یہ غیبت نہیں۔ کہتے ہیں صاحب ہم تو اس کے منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ غیبت اسی کا نام ہے۔ اگر وہ عیب اس شخص میں موجود نہ ہو تو پھر اور بڑا گناہ ہے، پھر یہ بہتان بن جائے گا۔ بھائی اور بہنوں، چغل خوری سے بچیں۔ چغل خور لوگوں میں نفرت کا بیج بوتا ہے اور حسد پیدا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوستو، ظلم سے بچیں۔ ظلم قیامت کے روز تاریکی کا ذریعہ بنے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا کہ قیامت کے روز اس کے پاس نماز، روزہ، زکوٰۃ سب ہوں گے، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کو اس کی اچھائیاں دے دی جائیں گی، پھر اگر اس کے پاس نیکیاں نہ بچیں تو ان کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی اور اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ دوستو،
زنا سے بچیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور جہنم کی آگ میں جلانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اس بات سے غیرت آتی ہے کہ اس کا بندہ یا بندی زنا کرے۔ برادران اسلام، سود خوری سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے رہتے ہیں وہ لوگ نہ کھڑے ہو سکیں گے سوا اس کے کہ جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے جنون سے خپتی بنا دیا ہو۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کاموں سے بچائے جو جہنم میں لے جانے والے ہوں، اور ایسے کاموں کی توفیق دے جو جنت کا ذریعہ بنے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہنوں بھائیوں، اگر ہمارا چینل آپ کو پسند آیا ہو تو شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔